ہمارے لیڈرز بھی ایسے ہی ہیں، بڑی بڑی بیماریاں دیکھتے ہیں، قاتلانہ حملے ان کے اوپر ہوتے ہیں، موت کو اتنی قریب سے دیکھتے ہیں لیکن اپنی موت بھول جاتے ہیں۔ وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی مجھے مارنے کا ارادہ ہے، پہلے بھی 2 دفعہ مارنے کا ارادہ کر چکے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں۔ کون مار یہ ٹویٹ کیسی ہو گئی؟ عمران خان تو فون نہیں ہے اس کے پاس، تو عمران خان کا فون تو وہ اس کے پاس ہے، وہ مرچیں چلانے والی جو ہے، یہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ میں نے ایک تو نہیں بلکہ 18 خبروں سے میں نے آج کا ویلاگ شروع کرنا ہے، کیونکہ ہم ہر قسم کی چیز بتاتے ہیں اور جو ہمارے لوگوں کی محرومیاں ہوتی ہیں۔ کچھ دن پہلے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں علی ظفر، بیرسٹر علی ظفر، ان کے والد کا انتقال ہوا، ایس ایم ظفر صاحب کا۔ بہت ہی عظیم آدمی تھے ایس ایم ظفر صاحب، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ نیک ترین اور قابل ترین لوگوں میں ان کا شمار تھا جو ہم جتنوں کو جانتے ہیں۔ اور کل ہمارے دوست ہیں ملک شاہ نواز صاحب، ان کی ہمشیرہ جو ہیں وہ انتقال کر گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ یہ نیک لوگ تھے سارے جن کو ہم جانتے ہیں، ہمارے بزرگ وغیرہ، ہمارے بہن بھائی، تو انشاءاللہ اللہ ان کو صلہ دے گا، لیکن یہ ہے کہ ہم درجات کی تو دعا ہم نے کرنی ہے۔ آج ہمارے ایک اور فیلو اینکر زین، پہلے ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ صبر بھی دے ان کو اور والدہ کو مغفرت بھی کرے۔ پھر ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں، بہت ہی عزیز دوست ہیں، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، لیکن بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، نوید چودھری صاحب۔ نوید چودھری صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ کافی عرصے سے وہ بیمار تھیں اور بس بہت ہی ایک سیڈ نیوز ہے، اور بہت ہی شفیق خاتون تھیں، نیک خاتون تھیں، اور ملنسار خاتون تھیں، رکھ رکھاؤ والی۔ پھر میرے جو کراچی میں ایک دوست ہیں ایڈوکیٹ خرم صاحب، جو میرے کیسز بھی کر رہے ہیں کراچی میں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا آج۔ اور بیٹھے ہوئے تھے، بچوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اور وہ آئے اور بستر پہ لیٹتے ہی کارڈیک اریسٹ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ لیکن یہ ریزن یہ تھا بتانے کا کہ آپ لوگوں کو اور اپنے آپ کو، کہ ہم اپنی زندگی کی دوڑ میں، روشنی میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے آگے بھی جانا ہے، اور یہ ہمارا ایک سفر ہے، اور اس سفر کے بعد ایک ابدی زندگی ہے، اور ہمارے جتنے کرتوت ہیں، جتنے اعمال ہیں، وہ جائیں گے ہمارے ساتھ۔ یہ جس گھر میں میں ہوں، ہو سکتا ہے 100 سال کے بعد اس میں کوئی ایسے لوگ ہوں جن کا میری زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو، میرے خاندان سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ جو گاڑیاں ہیں، ہو سکتا ہے وہ اینٹیکس کے طور پہ کسی نے رکھی ہوں، کسی چیز کا یعنی جو ہے وہ قیام مستقل نہیں ہے۔ ہم ساری چیزیں ہماری ٹیمپرری ہیں، پرماننٹ ہیں۔ تو وہ رشتے اور وہ محبتیں جو ہم پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں، کیونکہ جب تک وہ لوگ ہیں جن سے ہمارا تعلق رہا، وہ تو ہمیں یاد رکھیں گے، اور یا ہمارے اعمال ہیں یا ہمارے کرتوت ہیں، کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے تو obviously اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ فائدہ دیں گے، اور اگر ہم نے کسی کے ساتھ اچھا نہیں کیا یا ہم نے غلط کیا تو وہ بھی بھگتنا پڑے گا، اور کوئی بچت نہیں ہے۔ خاص طور حقوق العباد کی تو کوئی بچت نہیں ہے جب تک وہ شخص خود آ کے معافی نہ مانگ لے۔ تو یہ میں نے ذکر کرنا تھا۔ ہمارے لیڈرز بھی ایسے ہی ہیں، معذرت کے طور پہ آپ یہ دیکھیں، میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑی بڑی بیماریاں دیکھتے ہیں، قاتلانہ حملے ان کے اوپر ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ موت کو اتنی قریب سے دیکھتے ہیں، دوسروں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں، جنازوں پہ جاتے ہیں، لیکن اپنی موت بھول جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر اپنی موت یاد ہو تو پھر اپنی باتیں بھی ٹھیک ہو جائیں اور اپنی حرکتیں بھی ٹھیک ہو جائیں، اور اس ملک کا یہ حال نہ ہو اگر ہم 24 کروڑ لوگوں کو اپنی موت یاد ہو، تو نہ سبزی والا جو ہے ملاوٹ کرے گا، نہ دوائیوں والا جو ہے غلط دوائی دے گا، نہ لیڈر جو ہے وہ جھوٹ بولے گا۔ اس کو پتا ہوگا کہ میں اللہ کے آگے بھی جواب دہ ہوں، صرف لوگوں کے آگے نہیں ہوں۔ تو بہرحال یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے، چلتا رہتا ہے۔ لیکن آج جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے کہ جی عمران خان نے جیل سے ٹویٹ کی ہے،
اور وہ کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہو گیا۔ اب اصل میں سیاست میں نئے محاذ بن رہے ہیں، لاڈلے سے کھیل جو ہے وہ اب لاڈلا پلس میں تبدیل ہو گیا ہے، عدالتوں کے مزاج بدل گئے ہیں، پرانے دشمن دوست ہو گئے ہیں، پرانے دوست دشمنوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، اور نئی صف بندیاں، سیاسی صف بندیاں جو شروع ہیں۔ لیکن ایک اور آپ کو میں اہم بات بتاؤں کہ آج یہ اب آخری 2-3 دن ہے، آخری ایک ہفتہ ہے کہ جب افغان مہاجرین کے انخلاء کی ڈیڈ لائن اس حکومت نے دی ہوئی ہے، اور یہاں پہ لوگ بڑا بحث کرتے ہیں افغان مہاجرین کے اوپر کہ جی یہ ہم ان کو کیوں واپس بھیج رہے ہیں، ان کا تو ہماری بڑی کنٹریبیوشن ہے ہماری اکانومی کے اندر اور اس چیز کے اندر، وہ تو کاروبار کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو افغان مہاجرین جب آئے تھے ہمارے پاس 32 لاکھ کے قریب مہاجرین آئے تھے ضیاء الحق کے ٹائم پہ، اور انہوں نے کیمپس میں نہیں رہے، کیمپ سے باہر نکل کے آ گئے، انہوں نے پاکستان میں شادیاں کر لیں، سیٹل ہونا شروع ہو گئے، یہیں کی شناخت لے لی، یہیں کا پاسپورٹ لے لیے، اور پوری دنیا میں وہ پھیلتے رہے۔ اور بہت جگہوں پہ آپ نے دیکھا کہ جناب پاکستانی پکڑا گیا جی فلاں دہشت گردی کے واقعے میں، پاکستانی پکڑا گیا فلاں کرائم میں، تو ایکچولی وہ پیچھے وہ افغان تھا جو ہمارا پاسپورٹ لے کے گیا ہوتا تھا۔ حال ہی میں ابھی جو ہے سعودی عربیہ سے اتنے لوگ پکڑے گئے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں زیادہ تر کون تھے۔ میں تو بڑا ینگ تھا، کالج میں تھا جب یہ آنا شروع ہوئے تھے، تو اس وقت میں گورنمنٹ کالج میں تھا، تو وہاں پہ مجھے اتنا یاد ہے کہ افغان مہاجرین اپنے ساتھ 2 تحفے لے کے آئے تھے، ایک ہیروئن کا اور دوسرا کلیشنکوف کا۔ یہ دونوں جو ہے پاکستان میں اس سے پہلے نہیں تھیں، نہ پاکستانی سیاست میں، نہ پاکستانی غنڈہ گردی میں، نہ پاکستانی یونیورسٹیز اور کالجز میں یہ ہیروئنز کا، یہ ڈرگز کا ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہاں سے ہر چیز اسمگل ہونا شروع ہو گئی، پاکستان کی ہر چیز، کیونکہ وہ تو خود کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس تو صرف ڈرگز ہوتی ہیں، پاپی کراپس ہوتی ہیں، تو یہاں سے اب پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر جو ہیں ہم ایک تو ویسے وہ لے کے جا چکے ہیں، یعنی خرید کے ڈالرز جو اپنی مارکیٹ میں، ہمارا ڈالر اوپر جا رہا، اور جو ملک 40 سال سے 30 سال سے جنگ میں ہے اور جس کے اکاؤنٹس بند ہیں، تو وہ جو ہے پتہ چلا کہ ہم لوگ یعنی ان کا افغان کرنسی جو ہے وہ ہم سے بہتر جا رہی ہے۔ پھر ہماری لوکل چیزیں مہنگی ہوتی رہی ہیں، آٹا، دالیں، گھی، گوشت، یہ دمبے کا گوشت، دمبا تو ختم ہی ہو گیا ہمارے یہاں کیونکہ وہ سارے کا سارا وہاں چلا جاتا ہے، تو وہ یعنی اسمگل ہو کے جا رہا ہے۔ پھر وہاں سے میں پچھلے 15 سال سے ایک چیز ریزسٹ کر رہا ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں آپ بھی کر رہے ہوں گے، میں اکیلا نہیں ہوں۔ مجھے 15 سال بلکہ اس سے زیادہ ہی ہو گیا، میرے جتنے کوئی واقف 2-4 ادھر سے آتے ہیں ادھر سے آتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ یار یہ 3 لاکھ روپے دے دیں نئی پراڈو لے لیں، 5 لاکھ دے دیں کروزر لے لیں، یہ میں آج کی قیمت نہیں بتا رہا، میں اس وقت کی بتا رہا ہوں۔ 3 لاکھ میں ایس کلاس مرسڈیز مل رہی ہے، تو وہ کیسے مل رہی ہے؟ آپ 1 لاکھ روپے اور دیتے ہیں، آپ کو کاغذ بھی کنورٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کسٹم ڈیوٹی نہیں ہے پیڈ، یہ جو ہے اسمگلڈ ہے افغانستان سے۔ تو پاکستان کی سڑکوں پہ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی آپ کی یہ لگژری گاڑیاں ہیں ان میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نان کسٹم پیڈ کی ہے، کیونکہ ہم لوگ الحمدللہ میں نے کہا نا ہم تو اپنی موت نہیں یاد کرتے، ہم تو روز چوری کر کے ایسے سوتے ہیں کہ جیسے کل ہم نے دیکھا ہی دیکھا ہے، پرسوں بھی ہم نہیں ہیں، اور یہ ہم ہی اس کے ثمرات اٹھائیں گے، ہمارا مرنے کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے ابھی، ہمارے ڈاکٹر نے تو ہمیں نہیں بتایا کہ مر رہے ہیں، اللہ رحم کرے۔ تو یہ ہے کہ ہماری اکانومی کو انہوں نے جتنا نقصان پہنچایا، پھر جتنا انہوں نے لا لیسنس کی یہاں پہ، آرگنائز کرائم جو ہے پاکستان میں، پیٹی آرگنائز کرائم خاص طور پہ، تو وہ کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیں کراچی میں، آپ جیسے دیکھیں یہ موبائل سنیچنگ کی وارداتیں، اور جت کو آپ ٹریس کرتے ہیں وہ سراب گوٹ میں ٹریس جاتا ہے، فلاں جگہ پہ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑے سمارٹ لوگ ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ ہماری پولیس اوور برڈنڈ ہے اور کام پورا نہیں کر سکتی، ان کے پاس وسائل نہیں ہے۔ میں ان کی برائی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وسائل ہی نہیں ہے، تو اگر 200 یا 100 یا 50 موبائل سنیچنگ کی وارداتیں ہوتی ہیں تو وہ وارداتوں کی رپورٹ ہو جاتی ہے، پرچہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں تفتیش تو ہونی نہیں ہے، اب موبائل کے دوران آپ کے لیے آئی ہے، وہ یہ سارے کا سارا سامان جو ہے آپ کا، ایک تو یہ جب بکتا ہے تو یہ ان کی روزمرہ کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرتا ہے کہ 15,000 میں، 20,000 میں، 25,000 میں جب بکتا ہے تو وہ جو انہوں نے رہنا ہے
وہ پورا کر رہا ہے، اور جب زیادہ ہوتی ہے چیز سیدھا ہی افغانستان جاتی ہے، اور وہاں پہ یہ مہنگے داموں سے بک رہی ہوتی ہے. آپ کی گاڑی جتنی چوری ہو رہی ہے وہ آپ کو علاقہ، آپ کی گاڑی چوری ہو اور آپ تھانے میں رپورٹ کرواتے ہیں تو 4 دن کے بعد آپ کو فون بھی آ جاتا ہے، کیونکہ آپ کا نمبر لکھا ہوا ہے تھانے میں، اور آپ کو فون بھی آ جاتا ہے کہ بھائی صاحب آئیں، وہ اگر آپ 2 لاکھ روپیہ دیں تو یہ گاڑی آپ کو دے دیتے ہیں، یا 5 لاکھ دیں تو آپ کو گاڑی آپ کی دے دیتے ہیں. اور آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ چلے گاڑی تو گئی ہے، اب ساتھ میں یہ پیسے بھی چلے جائیں. تو یہ ایک بڑا آرگنائز کرائم کر رہے ہیں یہاں پہ. ان کو بیچنا بہت ضروری ہے. انہوں نے پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی ثقافت کو، پاکستان کی سیاست کو بھی، اور پاکستان کے رہن سہن کو، اور پاکستان میں ہماری جو اقدار ہیں ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. کیونکہ ہماری اقدار ٹالرنس کی تھی. ہماری اقدار یہ تھی کہ ادھر ہی چرچ ہے، ادھر ہی مندر ہے، ادھر ہی گردوارہ ہے، ادھر ہی بادشاہی مسجد ہے، اور سب کو ہم سلام کرتے ہیں، سب کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ وہاں سے کلچر آیا انٹالرنس کا، کہ جناب نہیں، اب ہم نے جو ہے ان کو برداشت نہیں کرنا ہے، اس کو گراؤ، اس کو یہ کرو وہ کرو. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بہت ہی ایک اچھا عمل ہے پاکستان کا، کہ پاکستان یہ کر رہا ہے. بلکہ آج میرے پروڈیوسر نے مجھے کہا، ویس صاحب نے، کہ جناب وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کرتے انخلا کی. تو میں نے کہا کیوں ایکسٹینڈ کرتے؟ کتنی کو ڈیٹ دے کہ یہ انکم ٹیکس دینا، انہوں نے کہا چلو 10 دن لگیں گے ان کو فلاں پیپرز لانے میں، بجلی کے بل دینے میں، یہ کرنے میں، اور وہ کرنا ہے انہوں نے یہاں پہ. واٹ بزنس دے ہیو اوور ہیئر. اور اب آپ نہیں، یہی کٹ آف ڈیٹ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد سختی بھی ہونی چاہیے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کا بیک لیش بھی ہمیں پڑا ہے. یہ تیار رہی ہے گورنمنٹ لی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا بیک لیش نہیں ہوگا اور افغانستان ہم پہ ریٹیلیٹ نہیں کرے گا یا دراندازی نہیں کرے گا، تو وہ غلط فہمی ہے. بیک لیش بڑا شدید ہے، بٹ جو بویا ہے وہ کاٹنا تو پڑے گا، اور اس کو کسی نہ کسی طرح بھگتنا پڑے گا. اور یہی چیزیں اب عمران خان کو کاٹ رہی ہیں. ٹی ٹی پی کو تو وہ لائے تھے، انہوں نے سیٹل کیا تھا، وہی دہشت گرد، انہی سے مذاکرات ہو رہے ہیں، انہی کو ری سیٹل کر رہے ہیں. اب ٹویٹیں ہو رہی، وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی مجھے مارنے کا ارادہ ہے. پہلے بھی 2 دفعہ مارنے کا ارادہ کر چکے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں. کون مار رہا ہے؟ یہ ٹویٹ کیسے ہو گئی؟ عمران خان تو فون نہیں ہے اس کے پاس، عمران خان کے پاس تو لیپ ٹاپ نہیں ہے. تو عمران خان کا فون تو وہ اس کے پاس ہے، وہ مرچیں چلانے والی جو ہے اس کے پاس ہے. تو مرچیں چلانے والی، یہ موقف اس کا تھا. آپ یاد رکھیں پچھلے کتنے عرصے سے وہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ میرے خاوند کو سلو پوائزن کرے، میرے خاوند کو سلو پوائزن کرے. کوئی اس کی بات پہ یقین نہیں کر رہا تھا. تب اس نے عمران خان کے اکاؤنٹ کو استعمال کر کے انہیں کہہ دیا کہ یہ ٹویٹ کر دی. تو ایک عام جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے یا سپورٹر ہے یا اس کے لیے سافٹ کارنر رکھتا ہے، وہ یہی سوچے گا کہ یار یہ تو عمران خان نے خود ٹویٹ کی ہے، عمران خان کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہے، واقعی یہ ہو رہا ہے، واقعی یہ ہو رہا ہے. یہ آپ کو بیوقوف بنا رہی ہے، آپ کو چونا لگا رہی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال اور ایکٹیویٹیز تو شروع ہو گئی ہیں. جیسے مظاہر اکبر نقوی صاحب کو آج شو کاز نوٹس مل گیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی طرف سے. سائفر کیس میں چند گواہوں کے بیان قلم بند بھی ہو گئے ہیں، باقیوں کے کل سے شروع ہو جائیں گے اوروں کے. تو یہ بھی معاملہ یوں کر کے نمٹے گا. اور میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں جو الیکشن الائنس، پری الیکشن الائنسز ہیں، ان میں اب تیزی آ جائے گی. اگلے ہفتے سے آپ دیکھیں گے ملاقاتوں کا سلسلہ، یہ میل جول کا سلسلہ، فاتحہ خوانی کا سلسلہ، اور چیزوں کا یہ اب زیادہ تیز ہو جائے گا. کیونکہ یہ بھی تو ایک بہانہ ہے نا دوسرے کے گھر جانے کا، کہ جب آپ فاتحہ کے لیے جاتے ہیں تو پھر آپ اور بات بھی کر سکتے ہیں. جیسے کل فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے، اسد کیسر وغیرہ، تو وہ ایک ریزن تھا. 2 مہینے کے بعد جانے کا مطلب یہی تھا نا، اور تو کوئی نہیں تھا. سو پاکستان کی سیاست میں کافی گہما گہمی ہے، کافی حدت آ گئی ہے. اسٹے ٹیون، جیسی مزید اپڈیٹس ہوتی ہیں میں آپ کو ضرور دوں گا. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.